آسمانوں کو چھوتا ہوا ٹرائنگل شیپ کا یہ ہوٹل اسٹرکچر دیکھنے میں تو بہت ہی عالیشان اور خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ کو اس بلڈنگ کی دکھ بھری کہانی پتہ لگے گی آپ بھی اس پر یقین نہیں کریں گے۔ 1080 فٹ اونچی یہ بلڈنگ اپنے ارد گرد موجود دوسری بلڈنگوں کے مقابلے میں 10 گنا لمبی ہے۔ یہ بلڈنگ دیکھنے میں کسی پیرامڈ جیسی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ہوٹل ہے جو پیرس کے ایفل ٹاور سے اونچا ہے۔ ایریے کے حساب سے اس ہوٹل میں 39 لاکھ اسکوائر فٹ کی جگہ اور 3000 کمرے موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوٹل دنیا کے کسی بھی جانے مانے 5 سٹار ہوٹل کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے۔ دبئی کے برج خلیفہ کی طرح رات کے وقت اس ہوٹل کی دیواروں پر لائٹ شوز اور فائر ورکس بھی ہوتے ہیں، جو کہ پورے شہر کی فضا میں رنگین روشنیوں کی وجہ بنتے ہیں۔ پر حیرت کی بات یہ نہیں کہ یہ ہوٹل کتنا خوبصورت ہے یا اس کے اندر کیا کیا لگژری فیسلٹیز موجود ہیں، بلکہ اصل حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس عالیشان ہوٹل میں آج تک ایک بھی گیسٹ داخل نہیں ہوا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ پچھلے 30 سالوں سے یہ ہوٹل بالکل اکیلا تنہا کھڑا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں یہ عالیشان ہوٹل میں آج تک ایک بھی گیسٹ جا نہیں پایا؟ 5500 کروڑ خرچہ کر کے بنایا جانے والا یہ بد نصیب ہوٹل آخر دنیا کے کس کونے میں موجود ہے؟ سلطان ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اس شاندار ہوٹل کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ امریکہ یا کینیڈا جیسے کسی بھی ڈیولپ کنٹری کے بڑے شہر میں بنا ہوا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ 105 منزلہ بلڈنگ رونگ یونگ ہوٹل کے نام سے جانی جاتی ہے، جو نارتھ کوریا کے کیپٹل پیونگ یانگ میں ہے۔ پچھلے 30 سالوں سے یہ بالکل خالی کھڑی ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نارتھ کوریا خود کو کہلاتا تو ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اصل میں یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو 1948 سے صرف ایک ہی فیملی چلا رہی ہے۔ ان فیملی کے 3 نسلیں پچھلے 74 سالوں سے نارتھ کوریا پر زبردستی راج کر رہی ہیں۔ نارتھ کوریا شاید دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ہر سال الیکشن تو ہوتے ہیں، لیکن کینڈیڈیٹ صرف ایک ہی کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کینڈیڈیٹ نارتھ کوریا کا سپریم لیڈر یعنی کنگ فیملی کا ممبر ہی چوز کرتا ہے۔ اپنے سخت قانون کی وجہ سے نارتھ کوریا اپنے خلاف کئی دشمن بنا چکا ہے، اور شاید اسی وجہ سے نہ ہی ان کے دوسرے کنٹری کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن ہے اور نہ ہی یہاں ٹورسٹ آنا پسند کرتے ہیں۔ ہر سال پورے نارتھ کوریا میں 3 لاکھ وزٹرز جاتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ فگر کافی زیادہ لگتا ہے، لیکن اس کے پڑوسی ملک یعنی ساؤتھ کوریا کے سالانہ 175 لاکھ وزٹرز کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ نارتھ کوریا میں اتنی سختی ہے اور یہاں وزٹرز بھی اتنے کم جاتے ہیں، تو آخر ان کو 3000 کمروں والے اس عالیشان ہوٹل کی کیوں ضرورت پڑی؟ اصل میں یہ بات ہے 1986 کی، جب یونائٹڈ اسٹیٹ اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی۔ اس جنگ میں نارتھ کوریا سوویت یونین کی طرفداری کر رہا تھا، جبکہ اس کا پڑوسی ملک یعنی ساؤتھ کوریا امریکہ کی طرف تھا۔ کیونکہ یہ ایک کولڈ وار تھی، اسی وجہ سے اس جنگ میں ہتھیاروں کا نہیں بلکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا، اور نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا دونوں ہی ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ہر چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ 1986 میں ایک ساؤتھ کورین فرم نے سنگاپور میں دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنایا تھا، جو آج اسٹیمفورڈ ہوٹل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا میں
1988 اولمپکس ہوسٹ کرنے کی تیاریاں بھی زوروں شوروں سے چل رہی تھی۔ دنیا کا اس وقت کا سب سے اونچا ہوٹل اور 1988 اولمپکس کی وجہ سے ساؤتھ کوریا کا پوری دنیا میں بول بالا تھا، لیکن یہ بات نارتھ کوریا کو کسی بھی صورت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نارتھ کوریا نے ٹسل میں آ کر اپنے پاس بھی ایک فیسٹیول کرانے کا فیصلہ کیا، جو کہ اصل میں اولمپکس کا کاپی ورژن تھا، لیکن یہ فیسٹیول 1979 میں کروایا جانا تھا اور اس میں آنے والے 22,000 لوگوں کے لیے نہ صرف پیونگ یانگ کا ایئرپورٹ ایکسٹینڈ کیا گیا بلکہ 1.5 لاکھ لوگوں کے لیے برانڈ نیو اسٹیڈیم اور 3,000 کمروں کا ایک ہوٹل بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہوٹل 105 منزلہ اونچا ہونا تھا اور ان قریب ساؤتھ کوریا کے بنائے گئے اسٹینفورڈ ہوٹل سے ورلڈ ریکارڈ بھی چھیننے والا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس وقت صرف 21 ایسی بلڈنگز تھی جن کے فلورز 100 سے بھی زیادہ تھے اور ان میں لوک کونگ ہوٹل کا نام سب سے اوپر تھا۔ ٹسل میں آ کر نارتھ کوریا نے اتنے بڑے ہوائی فائر تو کر دیے تھے، لیکن اونچا ہوٹل بنانے کا خواب ان کے گلے میں آ چکا تھا۔ اتنی اونچی بلڈنگ بنانے کے لیے بے شمار اسٹیل کی ضرورت تھی، لیکن اسٹیل نارتھ کوریا کے پاس موجود نہیں تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بلڈنگ صرف کنکریٹ سے بنائی جائے گی۔ کیونکہ یہ بلڈنگ صرف کنکریٹ سے بنائی جائے گی، اسی وجہ سے اس کو کون شیپ دے دی گئی اور ہر سائڈ کو 75 ڈگری جھکا ہوا رکھا گیا۔ اس ہوٹل کے ٹاپ پر ورلڈ کلاس ریوالونگ ریسٹورنٹ اور دنیا کے سب سے اونچے آبزرویشن ڈیک بنائے جانے تھے۔ اس ہوٹل میں جو ماڈرن فیسلٹیز رکھنے کا پلان کیا گیا تھا، اگر نارتھ کوریا یہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو نہ صرف ساؤتھ کوریا بلکہ پوری دنیا میں اپنی قابلیت ثابت کر دے گا۔ 1987 میں اس ہوٹل کی کنسٹرکشن تو شروع کر دی گئی، لیکن جب 1979 میں ورلڈ فیسٹیول ہوا، 3,000 کمروں والا دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل کمپلیٹ ہونے کے قریب بھی نہیں تھا۔ عزت بچانے کے لیے نارتھ کوریا نے اعلان کیا کہ ٹیکنیکل مسئلوں کی وجہ سے کنسٹرکشن سلو ہو رہی ہے، لیکن نارتھ کوریا نے ہار نہ مانی اور ہوٹل اوپننگ کی ایک نئی ڈیٹ لانچ کر دی۔ نئی اوپننگ ڈیٹ نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم il سنگ کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر رکھی گئی تھی، جو 1992 میں تھی۔ کنسٹرکشن کا کام ایک بار پھر سے زوروں شوروں سے سٹارٹ کر دیا گیا، لیکن قسمت کسی بھی طرح سے نارتھ کوریا کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ نارتھ کوریا جو کولڈ وار میں سوویت یونین کا ساتھ دے رہا تھا، 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور نارتھ کوریا کی اکنامک پوری طرح کریش ہو گئی۔ اب نہ ہی ان کے پاس کسی کی سپورٹ باقی بچی اور نہ ہی ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ اس بلڈنگ کو بنا سکے، لہذا اسٹرکچر کو ادھورا ہی چھوڑنا پڑ گیا اور ہوٹل کی لانچ کا خواب جو نارتھ کوریا نے دیکھا تھا ایک بار پھر سے بیچ میں ہی لٹک گیا۔ ہوٹل کی لانچ کا جو وعدہ کیا تھا اب دوسری بار بھی ٹوٹ گیا تھا اور دنیا بھر میں نارتھ کوریا کا مذاق بنایا جانے لگا۔ اگلے 16 سالوں تک یہ اسٹرکچر ایسے ہی کھڑا رہا جو نارتھ کورین کے کیپٹل کا ویو اچھا کرنے کے بجائے اس کو خراب کر رہا تھا، کیونکہ نہ ہی اس پر پینٹ کیا گیا تھا اور نہ ہی ونڈو پینلز لگائے گئے تھے۔ ایک پوائنٹ پر اس پورے اسٹرکچر کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اس سے پوری دنیا میں میسج جاتا کہ نارتھ کوریا کے پاس ایک بلڈنگ بنانے کی بھی قابلیت نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ان کے پاس اس روکھے اسٹرکچر کو ایسے ہی چھوڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ کئی سالوں بعد 2008 میں ایک ایجپشین کمپنی کے ساتھ ڈیل کی گئی، جس میں وہ اپنے پیسوں سے ہوٹل کو کمپلیٹ بھی کریں گے اور چلائیں گے بھی۔ نارتھ کوریا کا سپریم لیڈر کم il سنگ تو اب مر چکا تھا، لیکن ایک بار پھر سے ہوٹل کی اوپننگ سپریم لیڈر کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر 2012 میں رکھی گئی۔ ایجپشین کمپنی نے سب سے پہلے ہوٹل پر خوبصورت ونڈو پینلز لگائے تاکہ یہ کیپٹل کی خوبصورتی خراب نہ کرے، لیکن جب ہوٹل کے انٹیریئر کی ڈیکوریشن کا ٹائم آیا تو ایک اور مصیبت گلے آ گئی۔ 2011 میں نئے لیڈر کم جونگ ان نے نارتھ کوریا میں کنٹرول سنبھال لیا تھا اور انہوں نے آتے ساتھ ہی کچھ فیصلے کیے جس کی وجہ سے امریکہ نے نارتھ کوریا میں لگژری آئٹم کی امپورٹ پر پابندی لگا دی تھی۔ ہوٹل انٹیریئر جس میں لگنے ہی تمام لگژری آئٹم تھے
وہ اب نارتھ کوریا امپورٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ ہوٹل کی نئی اوپننگ ڈیٹ پر لانچ تو دور کی بات، یہ اندر سے دیکھنے کے بھی لائق نہیں تھا، اور ایک بار پھر سے نارتھ کوریا پوری طرح سے فیل ہو چکا تھا۔ کئی سال پہلے ضد میں آ کر دنیا کے سب سے اونچے ہوٹل بنانے کا جو ہوائی فائر نارتھ کوریا نے کیا تھا، وہ اب ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل تو دور کی بات، اب اس ہوٹل کو ایک نئے ورلڈ ریکارڈ سے نوازا گیا ہے۔ جی ہاں، جینیس ورلڈ ریکارڈ کی بک کے مطابق یہ دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل اور بلڈنگ ہے جو بالکل خالی پڑی ہوئی ہے۔ آج بھی اس ہوٹل پہ رات کے وقت لائٹ شو اور فائر ورکس تو ہوتے ہیں، لیکن اندر سے یہ بالکل ویران اور کسی بھوت گھر یا بنگلے جیسا منظر پیش کرتا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سلطان ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو وقت دیا ہے، سلطان ٹی وی آپ کا بے حد مشکور ہے۔